اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ ایک بہت ہی دلچسپ سوال پوچھا گیا کہ میرے خاوند نے ایک پراپرٹی میرے نام ٹرانسفر کر دی۔ سوال پوچھنے والی دوسری بیوی ہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ خاوند نے پراپرٹی میرے نام ٹرانسفر کر دی تھرو گفٹ ڈیڈ۔ پراپرٹی کا قبضہ بھی میرے پاس ہے، پراپرٹی گفٹ جو ہے وہ اورل ہوا ہے، سٹامپ پیپر پر لکھ کر دیا ہے، لیکن وہ سب رجسٹرار کے آفس میں رجسٹرڈ نہیں ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ رجسٹرڈ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ وہ جو پراپرٹی میرے نام گفٹ کی گئی ہے وہ میرے خاوند کے نام پر نہیں ہے، وہ ان کی پہلی جو بیوی تھی ان کا ایک بیٹا ہے جو کہ ابھی انڈر 18 ہے، مائنر ہے، نابالغ بچہ ہے، تو وہ بیسیکلی ریکارڈ میں اس کے نام پر ہے، اس کے نام پر سیل ڈیڈ موجود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ 18 سال کا ہوگا تو یہ پراپرٹی میرے نام رجسٹرڈ بھی ہو جائے گی۔ تو کیا یہ ایک ویلڈ گفٹ ہے؟ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ کسی کو کوئی گفٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو چیز گفٹ کر رہے ہیں وہ آپ کی اپنی ہو۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی دوسرے شخص کی کوئی چیز اٹھا کے تو کسی اور کو گفٹ کر دیں۔ گفٹ جب آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے جو سب سے پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے قانونی طور پر کہ وہ گفٹ جو چیز کی جا رہی ہے وہ آپ کی اپنی ملکیتی ہو، آپ اس کے مالک ہوں، کسی دوسرے شخص کی چیز آپ گفٹ نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہو گئی کہ جب آپ کی چیز ہی نہیں ہے، آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں، تو آپ وہ کیسے کسی دوسرے شخص کو دے سکتے ہیں؟ لہٰذا دوسرے شخص کی کوئی بھی چیز، چاہے وہ پراپرٹی ہو چاہے کوئی اور چیز ہو، آپ کسی اور شخص کو گفٹ نہیں کر سکتے۔ اب دوسرا پوائنٹ کہ اگر وہ کسی مائنر بچے کی ہے اور لیٹس سپوز کہ آپ کے خاوند جو ہیں وہ اس بچے کے گارڈین بھی ہیں، عدالت نے ان کو اس بچے کا گارڈین اپوائنٹ کر دیا ہے، تو کیا ایسی صورت میں، چونکہ گارڈین تو ساری پراپرٹی کا، ساری اس کے جو رقم وغیرہ ہے، اس کی ذات ہے، جائیداد ہے، سب کا وہ گارڈین اپوائنٹ ہو گیا ہے، تو اب کیا وہ کر سکتا ہے؟ تو اس میں بھی جواب یہی ہے کہ بے شک وہ گارڈین اپوائنٹ ہو گیا ہو۔ گارڈین اپوائنٹ اگر وہ ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز کسی کو گفٹ نہیں کر سکتا، چونکہ وہ گارڈین اپوائنٹ اس لیے ہوا ہے کہ وہ اس بچے کی پراپرٹی کی دیکھ بھال کرے۔ جہاں پر اس بچے کو فائنینشلی کوئی ضرورت ہے تو صرف اس کی حد تک وہ، اگر کوئی پراپرٹی سیل کرنی پڑ جاتی ہے تو وہ صرف سیل کرے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی پراپرٹی کسی دوسرے شخص کو گفٹ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس پراپرٹی کا مالک نہیں ہے، صرف کسٹوڈین ہے، وہ اس پراپرٹی کی دیکھ بھال کرے گا۔ اگر وہ اس بچے کا گارڈین اپوائنٹ ہوا ہے تو پھر بھی وہ پراپرٹی ٹرانسفر نہیں کر سکتا، گفٹ نہیں کر سکتا، سمپلی وہ اس کا، اگر اس کو ضرورت ہے بچے کی پرورش کے لیے تو وہ اس بچے کی جتنی اس کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کوئی پراپرٹی سیل کر سکتا ہے۔ سیل کرنا اور گفٹ کرنا ٹوٹل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ گفٹ نہیں کر سکتا، وہ اس کو سیل کر سکتا ہے، لیکن سیل کرے گا تو تب بھی اس کی جو وہ رقم لے گا اس کے بدلے میں وہ اس بچے کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہوگی، وہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کر سکے گا۔ اس کے علاوہ چونکہ وہ بچہ ابھی مائنر ہے تو وہ اگر خود بھی گفٹ کرنا چاہے یا بیچنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ وداؤٹ گارڈین وہ خود بھی اس پراپرٹی کو گفٹ بھی کرنا چاہے تو چونکہ وہ ابھی نابالغ ہے، اسے ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے، تو وہ اس کو گفٹ بھی نہیں کر سکتا، ایون کہ وہ اس کو ابھی سیل بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو سیل کرنا بھی ہوا تو اس کا پہلے گارڈین اپوائنٹ ہوگا، پھر وہ اس کو سیل کر سکتا ہے، لیکن گفٹ تو کسی صورت میں بھی اس بچے کی پراپرٹی نہیں کی جا سکتی۔ اگر ایسا کوئی گفٹ ہو بھی گیا ہے، اس کا قبضہ آپ کو مل بھی گیا ہے، تو کل جب وہ بچہ بالغ ہو جائے گا تو وہ آپ کے خلاف دعویٰ دائر کر کے اس پراپرٹی کا قبضہ لے سکتا ہے، ایون کہ اس کا جو اگر کوئی گارڈین ہے تو وہ بھی اس بچے کی طرف سے دعویٰ دائر کر کے آپ سے وہ قبضہ واپس لے سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو قبضہ مل گیا ہے، اورل گفٹ بھی آپ کے نام پر ہو گیا ہے، اس کے باوجود اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، آپ اس پراپرٹی کی مالک نہیں بن سکتی اور نہ ہی وہ پراپرٹی کبھی آپ کے نام ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔
بلکہ اس میں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ابھی آپ ایڈمٹ کر رہی ہیں کہ اس کا قبضہ آپ کے پاس ہے، اور اگر ان فیوچر وہ بچہ آپ سے قبضہ اس کا دعویٰ کرتا ہے اور ساتھ اس کے جو آپ اتنا عرصہ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کے آپ سے ڈیمیجز بھی کلیم کر سکتا ہے. لہٰذا جس شخص کی جو چیز ہوگی وہی اس کو گفٹ کر سکتا ہے، دوسرا کوئی شخص اس کو گفٹ نہیں کر سکتا. ایسا اگر گفٹ ہوا بھی ہے تو آفر، ایکسیپٹنس اور ڈیلیوری آف پوزیشن جو 3 انگریڈینٹ ہیں کسی گفٹ کے لیے، وہ تینوں پورے ہو چکے ہیں. اس کے باوجود چونکہ سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ایک ہے لیگلی کہ وہ چیز اس شخص کی اپنی ہو تب بھی ہی وہ کسی کو گفٹ کر سکتا ہے، تو وہ اس پہلی شرط کو ہی نہیں پورا کر رہا. لہٰذا اگر یہ باقی جو انگریڈینٹس ہیں یہ وہ پورے کر بھی رہا ہے تو اس کے لیے کوئی اس کی لیگل ویلیو نہیں ہے. وہ شخص اس پراپرٹی کو گفٹ کرنے کا لیگلی طور پر، قانونی طور پر مجاز ہی نہیں ہے. تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے ویڈیو پسند آئے گی. اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.